ہجری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں فتح حاصل کی اور مال غنیمت کثرت سے حاصل کیا۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے واپسی پر چند واقعات ہوئے تھے، ان واقعات میں سے آج ہم دو کا ذکر کریں گے۔ پہلے واقعے کا تعلق خاندانی منصوبہ بندی سے ہے آج کی جدید اصطلاح میں، اور دوسرا واقعہ افک ہے، اس کا کچھ حصہ ہم ذکر کریں گے۔ جو روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس میں پہلے مسئلے کا ذکر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ غزوہ بنی مستلق میں مشرکین کی، کفار کی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور بطور باندی کے تقسیم کر دی گئیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان عورتوں کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ ہم نے پوچھا یہ ہے کہ چونکہ وہ باندیاں تھیں اور ہمیں کافی وقت گزر چکا تھا اپنے گھروں سے دور، تو ہم نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عزل کرنا ہمارے لیے جائز ہے، یعنی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل نہ ہو، کیونکہ جب باندی کو حمل ہو جاتا ہے تو وہ ام ولد بن جاتی ہے، اور ام ولد کی بیع جائز نہیں ہوتی، آگے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہوتا تھا۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس مسئلے کے بارے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جواب دیا۔ جو جواب دیا وہ میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تم عزل نہ کرو، کیونکہ قیامت تک جس روح کو دنیا میں آنا ہے نا اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے نا بھائی، جس نے دنیا میں آنا ہے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ خاندانی منصوبہ بندی والے روک سکتے ہیں، فیملی پلاننگ والے روک سکتے ہیں؟ تو یاد رکھنا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت بیمار نہ ہو، بیمار شدیدہ جس کی وجہ سے وہ بچے کی نگہداشت نہ کر سکے، اس کے علاوہ کسی صورت میں حمل کو روکنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آج اگر آپ نیچر سے ہٹیں، فطرت سے آپ ہٹ جائیں اور آپ مانے حمل دوائیاں، گولیاں، انجیکشن کچھ بھی لگائیں گے، یاد رکھیں لوگ اس لیے کہتے ہیں نا آج کی سائنس یا ڈاکٹر تمہیں کہ عورت بیمار ہو جائے گی اگر آپ یوں نہیں کریں گے، عورت کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی۔ یاد رکھیں جو کام فطرت کے مطابق ہوتا ہے اس میں صحت ٹھیک ہوتی ہے، اور جب آپ روکیں گے کسی بھی ذرائع سے تو یہ کثرت بیماریاں جو اس وقت ہو رہی ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آپ نے حمل کو روکا ہے۔ عورت میں چڑچڑا پن، ہر گھر میں آپ دیکھیں کہ عورت میں چڑچڑا پن، سمجھ لیں آپ نے کوئی ایسی مانے حمل دوائی کی ہے اختیار جس کی وجہ سے فطرتاً عورت کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہوگا۔ کینسر کی بیماریاں، دیگر امراض، یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس فطرت کو روکا ہے۔ اگر آپ فطرت کو چلنے دیتے تو یقین کریں عورت کی صحت اسی میں تھی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں۔ اگر شرعی عذر ہے، میں نے بتایا عورت اتنی بیمار ہے کہ اس کے لیے اس اولاد کو سنبھالنا مشکل ہے، پھر اس کے لیے گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ تمام علماء کا متفقہ، یہ نہیں ہے کہ صرف علماء دیوبند کا، بلکہ تمام مسالک نے بیٹھ کر کے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کوئی اس لیے حمل روکتا ہے گولیوں کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے، کہ بھئی میرے پاس معاشی حالت میری ٹھیک نہیں ہے،
میں فیسیں کہاں سے دوں گا، میں اخراجات کہاں سے لاؤں گا، میرے پہلے اتنے بچے ہیں۔ تمام علماء کے نزدیک اس وجہ سے حمل روکنا ناجائز اور حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، دیکھو نحن نرزقکم و ایاہم، یہ آیت اتری ایسے لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہوں اور جو یہ سمجھتے ہوں کہ شاید بچے زیادہ آ جائیں گے تو پھر میں ان کی پرورش کیسے کروں گا، انہیں کھلاؤں گا کہاں سے، انہیں پلاؤں گا کہاں سے، ان کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہیں بھی تو میں نے پالا ہے، نحن نرزقکم، پہلے خطاب والد سے کیا کہ دیکھو تم جو آج اگر خاندانی منصوبہ بندی کا اس بنیاد پر سوچ رہے ہو کہ میرے پاس اخراجات نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کی پرورش نہیں کر سکوں گا، میں تعلیمی اخراجات نہیں اٹھا سکوں گا، میرے اوپر معاشی مسائل آئیں گے، تو تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے۔ یہ حل نہیں ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کرو۔ اسلام کی نظر میں معیشت کی وسعت، رزق کی وسعت اور ان تمام چیزوں کی وسعت اس پر نہیں ہے کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی کریں، صرف اس پر ہے کہ نکاح کثرت سے کریں اور بچے کثرت سے پیدا کریں، اللہ تمہارے رزق کو اور بڑھا دے گا۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی ہے، یا رسول اللہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج کیا غربت ہے، غربت ان لوگوں نے دیکھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بیوی پہلے سے ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، آپ کہہ رہے ہیں دوسرا نکاح کرو۔ حضور نے فرمایا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دوسرا نکاح کرو گے ممکن ہے اس نکاح کی برکت سے آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ تو جتنی پرورش آپ کے بچے آئیں گے اتنا ہی اللہ رزق اضافہ کرے گا۔ دوسری بات، کچھ لوگ اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ صرف بچیاں ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں 6 بچیاں ہیں تو وہ آگے سے کیا کر دیتا ہے، منصوبہ بندی، کہیں 7ویں پیدا نہ ہو جائے۔ حرام ہے ایسا کرنا، حرام ہے۔ اور اسی طرح کسی نے اگر اس بنیاد پر کہ اگر اس کے 2 بچے پیدا ہو گئے، اس نے آگے اسی لیے منصوبہ بندی کر لی یا ماں نے حمل دوائیاں استعمال کر لی کہ کہیں لڑکی پیدا نہ ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اسی لیے فطرت کے مطابق کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ کی جائے، اس لیے کہ فطرت کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ کیسے صحت رہنی ہے، کیسے عورت ٹھیک رہنی ہے، یہ اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ اور باقی ایک اور مسئلہ یہاں وضاحت کے ساتھ کر دوں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بچوں کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے، کرتے ہو نا آپ لوگ کہ بھی ایک بچہ ہو گیا دوسرے کے لیے وقفہ اختیار کریں۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی قدرت میں دخل اندازی ہے۔ اللہ رب العزت جب بچہ پیدا کرتے ہیں اس وقت تک دوسرا حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ پہلے بچے کی صورتحال مکمل نہ ہو۔ یہ قدرت کا انتظام ہے، یہ تمام معاملات قدرت کے سپرد ہیں، اس لیے جب تک بچے کو وہ ماں دودھ پلا رہی ہوتی دوسرا حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے آٹومیٹکلی، اور یہ بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ جب بچے کے لیے ماں کا دودھ نقصان دہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بچے کو آٹومیٹکلی دودھ چھڑوا دیتے ہیں، بچہ دودھ لیتا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا۔ وہ کیا ہوتا ہے، ان دودھ میں، ان ذرات میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو بچے کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دودھ سے روک دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام مسائل فطری مسائل ہیں، نیچر کے مسائل ہیں، ان کو فطرت پر رکھو، اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کریں، اسی میں بہتری ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ
اسی غزوہ بنی مستلق میں. اسی لیے میرے سامنے جو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو کشف الباری ہے نا، یہ ہمارے متاخرین یعنی بعد کے شراح حدیث میں ہے، یہ بخاری کی شرح ہے. اسی حدیث کے تحت خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ یہی انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس لیے بغیر کسی شدید شرعی عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ، اسی غزوے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو راستے میں مدینہ منورہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا تو قافلے والے سو گئے. صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی اٹھو، چلنا ہے. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ بخاری شریف میں. اماں فرماتی ہیں کہ جب حضور کی میں نے آواز سنی تو میں بیدار ہو گئی، اور جب میں بیدار ہوئی تو میں قضائے حاجت کے لیے تھوڑا دور چلی گئی. زہر قافلے والے جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے میں اس سے تھوڑا دور چلی گئی. جب میں وہاں قضائے حاجت سے فارغ ہو کے واپس آ گئی نا اسی جگہ پر، تو میں نے دیکھا کہ میرا جو ہار تھا نا گلے میں وہ ہار نہیں ہے. تو میں نے اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس اسی جگہ چلی گئی جہاں میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی. تو ظاہر اندھیرا تھا، تو میں ان موتیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ وہ قافلہ وہاں سے نکل گیا. اب یاد رکھیں یہ جو غزوہ بنی مستلق تھا اس سے پہلے پردے کے حکام آ چکے تھے. لہذا ہوتا یہ تھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور جس سفر میں یا کسی جگہ جانا چاہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج میں قرعہ اندازی ڈالتے. جس کا قرعہ نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے. تو غزوہ بنی مستلق میں جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ نکلا تھا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے. اب وہ اتنی بھاری تو تھی نہیں، پردے کے احکام تھے. تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے، کجاوا کہتے ہیں، ہودج کہتے ہیں اردو میں، اس میں ہوتا یہ تھا کہ ام المومنین بیٹھتی، اوپر جو ہے نا وہ چادریں پڑی رہتی تھیں، اٹھاتے تو تھے نہیں. تو جو صحابہ کرام وہ کجاوا یہ ہودج اٹھا کر کے اونٹ پر رکھتے تھے تو انہیں اس وقت اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اندر کچھ ہے بھی صحیح یا خالی ہے، اس لیے کہ اس دور کی عورتیں آج کی طرح عورتیں تو تھی نہیں کہ موٹر سائیکل پہ بھی بٹھاؤ تو پتہ چل جائے. بالکل دبلی پتلی، اتنا وزن تو تھا نہیں، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بھی کم تھی. تو اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب وہ ہودج اٹھا کے رکھا تو ان کو نہیں محسوس ہوا، اور وہ یہ سمجھے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے اٹھا کے وہ چل پڑے، قافلہ چل پڑا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے ہار ملا تو میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ قافلہ وہاں سے جا چکا تھا. اب دیکھیں سمجھداری، فرمایا کہ اگر میں آگے نکل جاتی تو ممکن ہے کہ وہ کوئی آدمی پیچھے بھیجتے، تو راستے روڈ تو تھے نہیں آج کل کی طرح کہ ایک ہی روٹ جا رہا اسی سے، وہ تو جنگلوں اور صحرائیوں کے راستے تھے، کئی راستوں میں موڑ کہاں سے. تو فرماتی ہیں میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں اسی جگہ ٹھہری رہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا تو آپ یہیں پر دوبارہ واپس آدمی بھیجیں گے. اتفاق سے ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تھے. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جہاں قافلے نے رات کو پڑاؤ ڈالا ہے وہ اس مقام پہ صبح کے وقت پہنچے تاکہ کوئی گری پڑی چیز اگر قافلے کی ہو تو وہ پیچھے سے لیتا ہے. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے جن کی پیچھے ڈیوٹی تھی. یہ جب اس مقام پہ پہنچے، اب عائشہ فرماتی ہے قافلہ نکل گیا، میں بیٹھ گئی تو اچانک مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی. اب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا، چونکہ انہوں نے پردے کے احکام سے پہلے، نزول پردے کے احکام سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں اونچی آواز سے صرف انہوں نے استرجا پڑھا. استرجا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنی بات اونچی آواز سے انہوں نے پڑھی
اور انہی کے اسی انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے پر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے جلدی سے چادر ٹھیک کی اور انہوں نے جو ان کے پاس اونٹ تھا وہ قریب بٹھایا. کوئی بات نہیں، نہ انہوں نے کی نہ میں نے کی، صرف ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پر میں اٹھ گئی اور انہوں نے اونٹ بٹھا دیا اور میں سوار ہو گئی اور ہم قافلے کے پیچھے چل پڑے. عین دوپہر کی کڑکتی دھوپ تھی، ہم قافلے والوں سے جا کر کے مل گئے. اب میں نے یہاں پر آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ وہ واحد غزوہ تھا جس میں کون شامل تھے؟ منافقین. کون شامل تھے؟ منافقین. اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، جب اس نے یہ ماجرا دیکھا نا، اب چونکہ مدینے کے قریب تھے، مدینے پہنچ گئے اور اس نے وہاں پر وہ طوفان برپا کیا. وہ طوفان، کیا گلی، کیا چوک، کیا چوراہا، کوئی بیٹھک، کوئی دکان، کوئی بازار اس بدبخت نے نہیں چھوڑا کہ جہاں پر اس نے اماں پر تہمت نہ لگائی ہو اور اسی کی باتیں نہ کی ہوں. اب اماں فرماتی ہے میں پہنچتے ہی مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئی. مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. میں بیمار تھی، 1 مہینے کے قریب بیماری رہی. البتہ اس بیماری کے دوران میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں کچھ چینجنگ دیکھی. آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی جو فضا تھی، گھر ذکر نہیں کی. اما عائشہ فرماتی ہے مجھے اتنا پتہ چلا کہ حضور آتے، سلام کرتے، پوچھتے کیا حال ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، چلے جاتے. میں نے کہا اس سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا. چنانچہ ام مستہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی ان کی والدہ جو تھیں وہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ تھیں. تو یہ ان کے ساتھ تھی. کہتی ہیں کہ رات کے وقت ہم قضائے حاجت کے لیے مدینہ منورہ کے لوگ جاتے تھے. ہم گھر کے قریب لیٹرین بنانا پسند نہیں کرتے تھے، عرب کا یہ پہلا اصول تھا، تو ہم دور جاتے تھے. تو میں بھی ان کے ساتھ تھی. تو ان کی چادر بڑی تھی ام مستہ کی، وہ ان کے پاؤں میں آئی تو انہیں اس کے پاؤں میں آنے سے وہ گری. تو جب گری تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، تائسا مستہ، مستہ ہلاک ہو. یعنی مستہ کی ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ مستہ ہلاک ہو. کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے کہا آپ یہ لفظ اپنے بیٹے کے لیے اور پھر اس صحابی کے لیے جو بدر میں شریک ہوا تھا، آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو کہتی ہیں او بھولی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ کہتی ہیں میں نے کہا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ مستہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے. تو پورا واقعہ سنایا کہ اس بنیاد پر منافقین نے پورے مدینے میں یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. کہتی ہے میں تو بہت، میری زمین سے پاؤں سے زمین نکل گئی اور میں اتنی پریشان. میں واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سلام کیا تو میں نے حضور سے فرمایا آقا مجھے آپ گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ الفاظ دیکھو. اور آج کی ماں بہن کو دیکھو، وہ پوچھتی ہے، وہ گھر میں جا کے میکے جا کے فون کرتی ہے میں پہنچ گئی ہوں. اور یہاں اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں؟ حضور نے فرمایا چلی جائے. کہتی ہے میں وہاں گھر گئی اور جب گھر گئی تو میں نے اپنی ماں ام رومان سے یہ بات ذکر کی کہ میرے متعلق کیا ہو رہا ہے مدینے میں، یہ آپ نے سنا ہے؟ تو میری ماں نے کہا میں نے سنا ہے، لیکن انہوں نے تسلی دی کہ جب بھی کوئی با کمال عورت اپنے شوہر کی نظر میں بڑا مقام پاتی ہے تو حاسدین اسے چھوڑتے نہیں ہیں، حاسدین اسے چھوڑتے نہیں ہیں. تو میں نے ماں کو کہا اگر آپ کو پتا تھا تو آپ نے مجھے مہینہ ہو گیا بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بس میری چیخ نکل گئی. میرے والد حضرت ابوبکر صدیق اوپر قرآن پڑھ رہے تھے، وہ انہوں نے چیخ سنی، نیچے آئے اور جب نیچے آئے تو میری ماں نے ابو بکر سے کہا کہ اب تو عائشہ کو بھی پتہ چل گیا ہے. کہتے ہیں بس یہ بات کہنی تھی. میں گھر کے ایک کونے میں اس انداز میں مجھے لرزہ طاری ہوا کہ میری ماں نے گھر میں جتنے کپڑے تھے وہ سب میرے اوپر ڈالے اور ساری رات میں سوئی نہیں، ساری رات، اور ساری رات میرے آنسو رکے نہیں ہیں. ادھر یہ معاملہ، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. وہ اگلا درس ہے. خلاصہ یہ ہے
بہتان الزام تراشی منافقین کا شیوہ ہے جب تک کہ حقیقی بات کا علم نہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے اچھا رویہ رکھنا. دیکھیں پورا مہینہ گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر جملہ نہیں آیا کہ بار یہ ہو رہا ہے. آج ہم کسی ایک سے کوئی بات سنتے ہیں، گھروں میں آ کر کے کیا ہوتا ہے، طوفان مچا دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب بولو نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو حضور پریشان ہوتے. ایک مہینے تک ایسی رنجشیں چلتی، آپ آگے دیکھیں گے سنیں گے کہ کیا کیا معاملات ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اتاری اور پوری سورہ نور ام عائشہ کی صفائی میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.